اب ٹائیفائڈ میں اور اس کے اثرات میں مجھے اس کا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ ٹائیفائڈ جب آخر اپنے منتہا کو پہنچتا ہے اور پھر چھوڑنے لگتا ہے تو جسم پر وہ موکھوں کی طرح باریک باریک دھاگے دھاگے سے وہ ابھر آتے ہیں، اور وہ جب نکل آئیں تو اس کا مطلب ہے ٹائیفائڈ نے دم توڑ دیا، اب اس کا جو گند تھا وہ باہر آ گیا۔ اگر جلد پر ظاہر نہ ہو تو پھر یہ کسی نہ کسی طرح اندر دبا رہتا ہے۔ اس خیال سے مجھے اس کی طرف توجہ پیدا ہوئی، باہر اس پر میں نے آزمایا، اس کو میں نے سلفر 200 رسٹاکس 200، اس وقت میں ذرا زیادہ احتیاط کیا کرتا تھا اور وقفہ لمبا کرتا تھا، اب تو میں بہت بعض دفعہ جلدی جلدی بھی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہفتے میں ایک دفعہ یہ ایک دفعہ وہ کھاتی چلی جاؤ، اور اس حصے کو جسم کا جو چھوٹا سا رہ گیا اس کی پیمائش کرتی رہو، تاکہ خیال سے نہ مجھے بتاؤ کہ میں اچھی ہو رہی ہوں۔ اگر یہ حصہ بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر یقین کرنا کہ تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں کی عورت تھی، چلی گئی، دوائی میں نے کہا لے جاؤ کٹھی جتنی چاہیے، وہ 6 مہینے کے لیے لے گئی۔ 6 مہینے کے بعد آئی، بیساکھی ہاتھ میں نہیں تھی، چل کر برآمدے میں آئی ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ دیکھ لیں بیساکھی چھوٹ گئی ہے، اور میں نے کہا وہ ناپ کے دیکھا تھا؟ کہتی ہاں میں نے رکھا، وہ بیچاری کے بس وہ باقاعدہ پیمانہ تو کوئی نہیں تھا، دھاگے رکھے ہوئے تھے، پہلا دھاگا یہ ہے اور دوسرا دھاگا یہ ہے اور تیسرا دھاگا یہ، ہر دھاگا بعد کا لمبا ہو رہا تھا، اور اس نے کہا دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا، پھر دکھایا واقعی پہلے سے بہت موٹی ہو گئی تھی۔ تو ٹائیفائڈ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اگر دماغ پہ حملہ کرے پھر اس کا کوئی علاج مجھے معلوم نہیں ابھی تک، نہ کبھی سلفر نے کام کیا ہے نہ رسٹاکس نے، ہو سکتا ہے کوئی دوا ہو، اللہ کے علم میں ہوگی، ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں۔ اس کے پاگل بنائے ہوئے پھر پاگل ہی رہتے ہیں بیچارے، اس لیے ٹائیفائڈ کو بہت احتیاط سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور ٹائیفائڈ کے ضمن میں آپ کو ایک دوسرے نسخے کچھ بتاتا ہوں جو اللہ کے فضل سے روزمرہ کے طور پر کام آنے والے ہیں۔ آپ اتنی جلدی تو ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے کہ اس بیماری پر پوری طرح اچھی طرح، عبور تو کسی کو بھی نہیں سوائے خدا کے، مگر کسی حد تک آپ اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں۔ مگر یہ نسخے چونکہ اکثر کام آتے ہیں اور ان کی علامتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے امید ہے بہتوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک نسخے کا حصہ ہے جو میں نے حضرت مسلم موعود سے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم موعود نے ہماری والدہ جو ہیں چھوٹی آپا کہلاتی ہیں ام متین، ان کو ہومیوپیتھی کس طرح سکھائی تھی، ان سے وہ دوائیاں بنوایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے اسی زمانے میں چھوٹی آپا نے بتایا کہ ٹائیفائڈ پہ حضرت مسلم موعود پیروجینم اور ٹائیفائڈینم دونوں دوائیں ملا کے دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی دیتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے استعمال نہیں کی تھی، تو اس کے بعد میں نے دستور بنا لیا کہ ہر ٹائیفائڈ کے مریض کو دوسری دواؤں کے علاوہ ٹائیفائڈینم اور پیروجینم یہ 2 دوائیں ملا کے دوں۔ پیروجینم زہریلے گوشت سے بنائی ہوئی دوا ہے، اور زہریلا گوشت جو متعفن ہو جائے اس کا زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پیروجینم گہری تعفن پیدا کرنے والی دوائیوں میں کام آتی ہے۔ غالباً اسی لیے حضرت مسلم موعود نے اسے اختیار کیا ہوگا اور پھر تجربہ کامیاب رہا۔ عورتوں کی رحم میں جب بچے کے بعد کچھ گند رہ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں نکلتا، بعض دفعہ اور انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ جو بخار ہوتے ہیں اس کو اردو میں پرسوتی بخار کہتے ہیں، ان میں بھی ٹائیفائڈ نہ یہ پیروجینم بہت مفید ہے، لیکن ٹائیفائڈینم نہیں۔ اس میں عموماً سلفر 200 اور پیروجینم ملا کر دیتا ہوں، اور پھر سلیشیا والا نسخہ بھی، وہ اللہ ماشاءاللہ اکثر بیماروں کے لیے بہت مفید ہے۔ اب ٹائیفائڈ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ٹائیفائڈ میں ٹائیفائڈینم پیروجینم یہ تو آپ روزمرہ کا ایک دستور بنا لیں، اور پہلے میں ہفتے میں ایک دفعہ دیا کرتا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ خام خواہ مرض کو لمبا کرتا ہوں، روز روز دے کے دیکھوں کوئی نقصان تو نہیں۔ روزانہ شروع کیا، کوئی نقصان نہیں ہو بلکہ فائدہ نمایاں ہوا۔ پھر جب بخار کی حالت تیز ہو تو پھر میں دن میں 2-3 دفعہ بھی دے دیتا ہوں، اور جب ذرا اثر شروع ہو جائے پھر فوراً کم کرنا پڑتا ہے،
کیونکہ مستقل 3 دفعہ دینا ٹھیک نہیں ہے. تیز مرض کی حالت میں 2-3 دفعہ دن میں دیا، پھر 2 دفعہ کر دیا، پھر 1 دفعہ، پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ، اور ہفتے میں 1-2 دفعہ لمبا عرصہ چلانا چاہیے. کیونکہ ٹائیفائڈ کے بعض اثرات لنگر آن کرتے ہیں، یعنی وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ساتھ ہلکا 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 جاری رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں. تو وہ دیکھے آگے پھر کیا دینا ہے. ایک دوا ہے جو عابد حسین جو سرگودے کے ہیں، انہوں نے اچھی خدمت کی ہے ہومیوپیتھی کی. انہوں نے ہومیوپیتھی کی کتابیں لکھی ہیں آسان اردو میں، اور 3-4 ابتدائی کتابیں روزمرہ کے ہومیوپیتھ سیکھنے والوں کے لیے اچھی ہیں. لیکن اس میں مشکل یہی ہے کہ ہومیوپیتھ اکثر دعوے بڑے کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے قابو ایک دفعہ آ جائے تو وہ پھر آدمی مار دیتا ہے بعض دفعہ، لیکن یہ نہیں مانتا کہ میری دوا نے کام نہیں کیا. اس لیے ان کے سارے دعوے نہ مانیں، وہی قبول کریں جو آپ کا تجربہ بتا دے کہ واقعتاً کسی حد تک قابل اعتماد ہے. لیکن چٹکلے اچھے بیان کیے ہوئے انہوں نے. یہ جو ہے جو بتانے لگا یہ میں نے ان سے لیا تھا. وہ یہ لکھتے ہیں، درست لکھتے ہیں کہ ٹائیفائڈ میں اگر دوائیں جلدی بدلی جائیں تو سخت نقصان پہنچتا ہے، اور بعض دوائیں فائدہ کرتے کرتے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر دوبارہ نہیں شروع کرتی. لیکن اگر پورا پتہ نہ ہو کہ کیا دینا ہے تو فیرم فاسٹ اور کالی فاسٹ، یہ 2 بایوکیمک دوائیں، 12 ٹیسو دوائیں، یہ اگر ملا کر بار بار دی جائیں تو ضرور مفید ہوتی ہیں. بس ایسے مرض جن میں ٹائیفائڈ کی بعض مخصوص علامتیں اور رنگ میں نہ پائی جائیں، ان میں پیروجنم سلفر 200 اور فیرم فاسٹ کالیفاس، صرف یہ 2. وہ جس طرح کہ میں نے بتایا 2-3 دفعہ شروع میں، پھر 2 دفعہ 1 دفعہ کر دی جائیں. لیکن فیرم فاسٹ کالیفاس تو بخار کی تیزی کی حالت میں دن میں 6 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر 5 دفعہ، 4 دفعہ، 3 دفعہ کر دیں، لمبا عرصہ چلا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں. اور اگر ایک اور علامت ظاہر ہو، یعنی خطرناک بدبودار اسہال، اس صورت میں، اور اس میں بڑی تیز انفیکشن اور بہت ہی زیادہ انسان بہکتا ہے، کیونکہ جو انتڑیوں میں گندے مادے پیدا ہوتے ہیں ان کا دماغ پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ انسان بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے جلدی. اس میں میرا تجربہ ہے کہ بیپتیشیا سے بہتر کوئی دوا نہیں. اس میں سلیشیا وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گی بالکل. ٹائیفائڈ کے کسی پہلو پہ بھی میں نے سلیشیا کا اثر نہیں دیکھا، مگر اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے لکھے بتائے کس طرح دینی چاہیے. لیکن بیپتیشیا اگر دست ہوں اور بدبودار ہوں تو حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے، اور اس کے لیے ٹائیفائڈ کے طبی دور کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ چاہے اچھی سے اچھی دوا بھی دو، یا 7 دن میں چھوڑے گا، یا 14 دن میں چھوڑے گا، یا 21 دن میں چھوڑے گا، یا 6 مہینے میں چھوڑے گا، لیکن دور کے مطابق چھوڑتا ہے. جب اس کا مدم ہونے کا دور آتا ہے اس وقت اگر دوا صحیح مل چکی ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے. مگر ہومیوپیتھی میں نے دیکھا کہ اس دور کا انتظار نہیں ہوتا. اور دوسرے، ٹائیفائڈ کے جلد کے ساتھ تعلق ہونے کا جو کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بچہ جو ایلوپیتھک دوا سے یعنی شفا نہیں پا سکا، 1 مہینہ تک ہمارے ہسپتال میں رہا. بھائی منور جب اس کو زندہ تھے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر، ان کا زیر علاج رہا. غالباً انہوں نے پھر اس کو عورت کو کہا کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا، تم اس کو لے جاؤ ان کے پاس. وہ کچھ ہومیوپیتھک مانتے تھے، کچھ حضرت مسلم موعود کے ادب کی وجہ سے بھی، اور کچھ نسخے لے کر ان کو کبھی کبھی استعمال بھی کیا کرتے تھے. وہ لڑکی لے کے آئی بچہ، اور اس کا یہ حال تھا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جس میں کوئی طاقت، کوئی دفاع نہیں رہا. اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ سخت علامت یہ ہے کہ انتہائی بدبودار دست ہے. اب تو زیادہ منہ میں جاتا ہی کچھ نہیں، مگر تھوڑا سا جو بھی نکلتا ہے وہ سخت بدبودار ہے، اور اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے، اور اس میں سے مردار کی بو آ رہی ہے. تو میں نے اس کو یہی دوائیں دیں، پیروجنم، ٹائیفائڈینم اور بیپتیشیا. میں نے کہا 4-5 دفعہ بیپتیشیا دیتی رہو،
اور اس کے بعد مجھے اب یاد نہیں کتنے دن بعد اس نے بتایا، لیکن کہا کہ بخار کم ہو رہا ہے، بچہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، اس میں بھوک پیدا ہو رہی، طلب پیدا ہو رہی ہے، دودھ پینے لگ گیا ہے، اور بدبو کم ہو رہی ہے، ذرا سے کچھ ان میں آ رہا ہے، گاڑھا مواد پیدا ہو رہا ہے۔ اور 2 ہفتے کے اندر اندر وہ بچے کو لے کے آئی، وہ سارا جسم اس کا جلد ابلی ہوئی تھی، وہ تمام وہ جو دانے نکلا کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے، ان سے لگتا تھا کہ ہر حصہ جسم کا بھر گیا ہے۔ وہ سخت گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے کہا شکر کرو اللہ کا، اب اس اللہ کے فضل سے اس کو نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے پھر دوبارہ جا کے بھائی منور کو بھی دکھایا، وہ بھی بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے تسلی دلائی کہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی علامت ہے۔ اور پھر اس بچے کو کبھی اس بیماری نے حملہ کیا، کوئی بد اثر نہیں اس کا پیچھے نہیں چھوڑا۔ تو ٹائیفائڈ میں یہ یاد رکھیں، ہمارے ابھی ایک معلم تھے سعید جبریل صاحب گانا میں، اس سے پہلے وہ وہاں مبلغ رہے ہیں توالو اور سارے ساؤتھ پیسیفک، بہت اچھے قابل مبلغ اور بہت ہی عمدہ منتظم عالم، انگریزی دان بھی بہت اچھے، اور بڑی سعید فطرت اپنے نام کے مطابق ہیں۔ اور ان میں یہ سلیقہ ہے اللہ کے فضل سے کہ بہت جلدی لوگوں کا دل موہتے ہیں، اور بہت جلدی لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ توالو کے زمانے میں مجھے وہاں کے پرائم منسٹر کا خط آیا کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایک جھگڑا ہے، اور ان میں کو کسی اور توالیون پہ اعتماد نہیں ہے، صرف آپ کے مبلغ پر اعتماد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو مرکز کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، خلیفہ وقت سے اجازت لو تو میں بیچ میں پڑوں گا۔ پرائم منسٹر کا اپنا دستخط کا مور لگا ہوا خط کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہمارے ملک کو احسان ہوگا کہ جھگڑا یہ طے کرا دیں۔ میں نے ان کو فوراً تار کے ذریعے دیا، موسٹ ویلکم، اور ان کو لکھا کہ آپ فوراً کرائیں۔ اور اللہ کے فضل سے ایسا اچھا انہوں نے وہ معاملہ نپٹایا، اس دونوں فریق راضی، اور دونوں کو اطمینان تھا کہ انصاف سے ہوا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف کرا رہا ہوں دعا کی خاطر، آج کل وہ بہت ہی اہم خدمت پہ مامور ہیں۔ ان کو میں نے بہت ہی ایک اہم تبلیغی نظام سپرد کیا ہوا ہے گانا کے حصے کا، اور پچھلے سال خدا کے فضل سے بہت غیر معمولی اس کے نتائج نکلے۔ ان کا تقریباً 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے بڑا پریشانی کا خط ملا کہ مجھے ملیریا بھی ہے، ٹائیفائڈ بھی ہے، یہاں کے جتنے ہمارے ہاسپٹل ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، میری حالت خراب ہو رہی ہے، اور مجھے فکر یہ ہے کہ وقت تھوڑا رہ رہا ہے اور میں نے بہت کام کرنا ہے۔ تو ان کو میں نے ٹائیفائڈنم، پائروجنم اور فیرم فاس کالیفاس، عام روزمرہ کا نسخہ، اور اس کے علاوہ ایک میں نے دوا بنا رکھی ہے میلرین، وہ ربا میں میں دیا کرتا تھا مریضوں کو، تو ملیریا کے بہت سے مریضوں میں بہت مفید پائی تھی، اور کئی ابھی بھی جو استعمال کرتے ہیں افریقہ میں لکھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا۔ میں نے کہا عام طور پر ہومیوپیتھ تو کہتے ہیں مکس نہ کرو، مگر آپ دونوں کھائیں بے شک، کوئی حرج نہیں۔ ان کا کچھ عرصہ پہلے خط آیا ہے، اتنا خوشی کا اظہار، انہوں نے کہا کہ کوئی نام نشان بیماری کا نہیں رہا اللہ کے فضل سے، ملیریا بھی گیا، ٹائیفائڈ بھی گیا، اب میں دوڑا پھرتا ہوں اور کام شروع کر چکا ہوں۔ تو یہ ساتھ ساتھ مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، یہ کوئی ٹوٹکے نہیں ہیں، ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور اپنے تجربے سے جو میں نے دوائیں پہلے معلوم کیے ہیں، جو نسخے دریافت کیے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں جماعت کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، وہ ان سے فائدے اٹھائیں، اور پھر جو نئی چیزیں ان کے علم میں آئیں وہ مجھے لکھیں تاکہ میں وہ پھر ساری دنیا کو بتاؤں۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے آپ کو روزمرہ کی بیماریوں سے نپٹنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ گھر میں چند شیشیاں رکھ لیں، بڑے بڑے خرچوں سے آپ بچیں گے، اور خرچوں سے بچنے کا تو یہ حال ہے کہ جتنے ہمارے ہومیوپیتھ معلم تھے وہ جب خود بیمار ہوتے تھے تو سمجھتے تھے کہ میں صرف خرچ سے بچنے کے لیے دوائی دے رہا ہوں، اور ایلوپیتھک کی طرف دوڑتے تھے، اور یہاں تک حال تھا کہ وہ دیکھتے تھے مجھے ایسی نظر سے کہ بس پھر قابو آ گئے نا ہم، وقت جدید کے معاملے میں بیچارے غریب کچھ نہیں کر سکتے، خرچ کیوں نہیں کرتے آپ ہم پر، ایلوپیتھی کیوں نہیں کراتے؟ تو میں پھر اکثر ان کی نظروں کا پیغام پڑھ لیا کرتا تھا، میں کہتا اچھا تم کر لو علاج، لیکن ساتھ یہ بھی کھا لینا، کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے کیسز ہوئے، میں ایک مثال دیتا ہوں،
جسے پتہ چلتا ہے کہ خرچ خام خواہ نفسیاتی طور پر ایک وہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتھک علاج صحیح کر رہے ہوں تو کوئی بیماری کا نام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تشخیص ٹھیک ہو تو ضرور اثر دکھاتی ہے.